بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستمد ونستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین۔ بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ استعمال لفظ مشترک فی اکثر من معنی واحد جائز ہے یا جائز نہیں ہے، یعنی ایک لفظ مشترک جو کہ مشترک لفظی ہو، اس کا استعمال ایک معنی سے زیادہ معنی میں جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ مرحوم مظفر نے فرمایا تھا کہ یہ استعمال جائز نہیں ہے، البتہ مقدمتاً عرض کیا تھا کہ لفظ مشترک کا استعمال کسی ایک قرینہ میں، کسی ایک معنی میں بغیر قرینہ کے اصلاً یہ استعمال جائز نہیں ہے، لفظ ہو جائے گا مجمل بغیر قرینہ کے استعمال۔ جب بھی کسی ایک معنی میں آپ نے استعمال کرنا ہے لفظ مشترک لفظی کو تو قرینہ کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح لفظ مشترک کو مجموع من حیث مجموع المعانی میں استعمال جائز ہے، یعنی جامع میں استعمال۔ لفظ مشترک کے مثلا 10 یا 12 معنی ہیں، کسی ایک جامع میں استعمال کرتے ہیں اور وہ جامع تمام پر صد کرتی ہے۔ اب آپ نے لفظ مشترک کو جامع میں استعمال کیا ہے قرینہ کے ساتھ، اگرچہ یہ استعمال مجازی ہے، حقیقی نہیں ہے، کیونکہ لفظ مشترک کو جامع کے لیے وضع نہیں کیا جاتا ہے، وضع کیا جاتا ہے ہر معنی کے لیے علیحدہ، لیکن یہ استعمال قرینہ کے ساتھ جائز ہے، اگرچہ استعمال مجازی ہے۔ ہماری بات اس میں تھی کہ ایک استعمال میں ایک لفظ کو استعمال کر کے مستقل 2 معنی کا ارادہ کرنا یا 2 سے زیادہ کا ارادہ کرنا، آیا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ مرحوم مظفر نے فرمایا تھا یہ جائز نہیں ہے۔ دلیل انہوں نے یہ دی تھی کہ ایک ملحوظ پر 2 لحاظ کا جمع ہونا جائز نہیں ہے۔ خلاصہ دلیل کا یہ ہے، ایک ملحوظ پر 2 لحاظ، اور وہ بھی 2 لحاظ مستقل، ایک ملحوظ پر 2 مستقل لحاظوں کا جمع ہونا محال ہے۔ اس کی آگے انہوں نے تشریح کی تھی کہ حقیقت میں وجود کی 2 قسمیں، ایک وجود حقیقی ہوتا ہے، ایک وجود جعلی اور تنزیلی ہوتا ہے۔ اس طرح مقصود کی بھی 2 قسمیں، ایک مقصود بالذات ہوتا ہے، ایک مقصود بالعرض ہوتا ہے اور بالطبع ہوتا ہے، مقصود اصلی اور مقصود طبعی، مقصود ذاتی، مقصود عرضی، وجود حقیقی، وجود تنزیلی۔ اس کی انہوں نے مثال دی تھی کہ حقیقت میں جو لفظ موجود ہے، ٹھیک ہے نا جی، معنی بھی موجود ہے، لفظ بھی موجود ہے، لیکن حقیقتاً یہ وجود ہے لفظ کا، معنی کا وجود ہے تنزیلاً و ثانیاً بالعرض، اولاً بالذات، یہ وجود ہے کس کا؟ لفظ کا۔ لفظ معنی کو وجود دیتا ہے، لفظ معنی کو، لفظ کو لے کر کس لیے آتے ہیں؟ ٹھیک ہے نہیں، معنی کو وجود دینے کے لیے لے کر آتے ہیں، لیکن حقیقی وجود لفظ کا ہے، اور جعلی اور تنزیلی وجود کس کا ہے؟ بب یہ ایک ہی چیز ہے نا، ایک ہے لفظ، ایک ہے، ایک وجود رکھتا ہے، لیکن یہ وجود منسوب ہے 2 چیزوں کی طرف، لفظ کی طرف بھی معنی کی طرف۔ لفظ کی طرف یہ وجود منسوب ہے حقیقتاً ہے، لیکن معنی کی طرف سے جعلاً و تنزیلاً ہے و ثانیاً بالعرض ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن مقصود اصلی کیا ہے متکلم کا؟ سامع کو القائے الفاظ کرنا ہے یا القائے معانی کرنا ہے؟ الفاظ کو استعمال کر کے متکلم سامع تک معانی پہنچانا چاہتا ہے۔ مقصود اصلی کیا ہے؟ معانی ہے، نہ کہ الفاظ۔ الفاظ ذریعہ بنتے ہیں، معنی پہنچانے کے لیے الفاظ کو ذریعہ بنایا جاتا ہے، وسیلہ بنایا جاتا ہے، تاکہ یہ الفاظ کے ذریعے سے معنی متکلم سامع تک پہنچ سکے۔ بس مقصود اصلی جو ہے وہ کیا ہے؟ معنی ہے، لفظ مقصود اصلی نہیں ہے، لیکن وجود حقیقی لفظ کا ہے نہ معنی کا ہے۔ اب جب حقیقت میں ایک وجود ہے، 2 وجود نہیں ہے، لفظ وہی، معنی کا وجود ہے، لفظ کا وجود وہی، یہ ایک وجود ہے، 2 وجود نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب ایک وجود ہے تو اس ایک وجود سے ایک معنی کا تصور ہو سکتا ہے اور لحاظ ہو سکتا ہے، 2 معنوں کا لحاظ ایک ملحوظ پر 2 مستقل لحاظوں کا جمع ہونا ممکن نہیں ہے۔
گویا کہ لفظ حقیقت میں فانی ہے فی المعنی. جب لفظ فانی ہے معنی میں تو ایک لفظ ایک معنی کو ایجاد کر سکتا ہے، دو معنی کو ایجاد ایک لفظ کے لحاظ سے ایک ملحوظ پر دو لحاظ جمع نہیں ہو سکتے، دو مستقل لحاظ. اب ایک معنی کا لحاظ کریں پھر دوسرے معنی کا اسی وقت لحاظ کریں، یہ ممکن نہیں. ایک لفظ سے ایک معنی کا لحاظ ہو سکتا ہے، دو معنوں کا لحاظ نہیں ہو سکتا. جب ایک لفظ آپ نے استعمال کیا اس سے ایک معنی مراد لے سکتے ہیں آپ، دو معنی مستقل مراد نہیں لے سکتے. یہ کل کی بات تھی، آج کی بات. فرماتے ہیں یہ استعمال جائز نہیں ہے، چاہے دونوں معنی حقیقی ہوں تب بھی یہ استعمال جائز نہیں ہے، ایک حقیقی اور ایک مجازی ہو تب بھی یہ استعمال جائز نہیں، دونوں مجازی ہوں تب بھی استعمال، یعنی آپ ایک لفظ استعمال کریں اس سے ایک معنی حقیقی ایک مجازی لیں تب بھی یہ استعمال جائز نہیں ہے. دو معنی حقیقی مستقل لیں علیحدہ علیحدہ تب بھی یہ استعمال جائز نہیں ہے. دو معنی مجازی مستقل لیں تب بھی یہ استعمال جائز نہیں ہے. ایک لفظ کو استعمال کر کے ایک مستقل معنی مراد لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ایک ملحوظ پر ایک لحاظ جمع ہو سکتا ہے، دو لحاظ جمع نہیں ہو سکتی. پہلی بات. اور دوسری بات یہ ہے توجہ کریں کہ جس طرح لفظ مفرد میں یہ استعمال جائز نہیں ہے اکثر من معنی واحد، اسی طرح فرماتے ہیں لفظ تثنیہ اور جمع میں بھی یہ استعمال جائز نہیں، کیونکہ بعضوں نے آ کر تفصیلات دی ہیں کہ یہ لفظ مفرد میں تو جائز نہیں ہے لیکن تثنیہ اور جمع میں آ کر انہوں نے جائز قرار دیا ہے. لفظ مفرد میں انہوں نے کہا ہے ایک معنی سے زیادہ معنی میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے، لیکن تثنیہ اور جمع میں یہ جائز ہے. دلیل ان کی کیا ہے؟ خلاصہ دلیل یہ ہے انہوں نے کہا ہے جس طرح آپ کلمہ عینین کہتے ہیں یا عینان کہتے ہیں یا اعینن کہتے ہیں تو اس سے آپ ایک لفظ سے مختلف معانی مستقل مراد لے سکتے ہیں. دلیل کیا؟ دلیل یہ ہے کہ حقیقت میں تثنیہ فی تکرار المفرد، جمع فی تکرار المفرد. تثنیہ مفرد کے تکرار میں، یعنی عینان عینن وعینن، اعینن عینن وعینن 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 وعینن، چلتے جائیں. تثنیہ اور جمع فی تکرار المفرد، مفرد کا تکرار ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ اب اگر عینن و عینن ہو، آغا صاحب عینن و عینن ہو تو آپ اس عینن و عینن سے کیا لیتے ہیں؟ ایک عین نابغہ نابیہ اور ایک عین باصرہ. عین باصرہ بھی لے سکتے ہیں آپ، عینن و عینن. یہ دوسری عینن سے کیا مراد لیتے ہیں آپ؟ ایک عین باصرہ ایک عین جاریہ مثلا چشمہ اب لے سکتے ہیں. جس طرح عینن و عینن لے میں یہ آپ معنی مستقل مراد لے سکتے ہیں علیحدہ علیحدہ، اسی طرح عینان ہوئی عینن و عینن ہے، اعینن عینن و عینن و عینن و عینن ہے. اب اگر عینن و عینن و عینن و عینن و عینن سے آپ مراد مختلف معنی لے سکتے ہیں تو اعینن سے بھی مراد آپ مختلف معنی لے سکتے ہیں. پس تثنیہ اور جمع فی تکرار المفرد، مفرد کی تکرار میں. جب تثنیہ اور جمع فی تکرار المفرد ہے تو مفرد کا جب تکرار ہو تو آپ علیحدہ مستقل معنی لے سکتے ہیں، ایک استعمال میں مختلف معنی کا ارادہ کر سکتے ہیں. تو تثنیہ اور جمع جو تکرار مفرد ہے اس میں بھی آپ مستقل معنی کا ارادہ کر سکتے ہیں. مفرد میں جائز نہیں ہے خود کلمہ جب مفرد ہو، لیکن تثنیہ اور جمع میں جائز ہے کیونکہ تثنیہ اور جمع تکرار مفرد ہے، مفرد واحد نہیں ہے. تثنیہ اور جمع تکرار مفرد ہے. عینان یعنی عینن و عینن مفرد کا تکرار ہے. تو جب مفرد ہی ایک نہیں ہے، مفرد کا تکرار ہے، اور جب مفرد کا تکرار ہو، تکرار سے مختلف معنی آپ ارادہ کر سکتے ہیں تو تثنیہ سے بھی آپ مختلف معنی کا ارادہ کر سکتے ہیں. جمع میں بھی اسی طرح. جو آپ دے رہے ہیں کہ نا یہ تو بہت بڑا اشتباہ ہے، بہت بڑا اشتباہ ہے. تو جو کریں یہ جو حایت طاری ہوئی ہے مادہ پر، حایت تثنیہ اور جمع مادہ پر جو جا رہی ہے، بس عینون تھا، عینون کو آپ نے تثنیہ بنا کیا ہو گیا عینان، عینون تھا جمع بنا کیا ہو گیا اعین.
ٹھیک ہے نہیں. جو مراد آپ مادہ سے لیں گے بات آپ کی ٹھیک ہے، تثنیہ تکرار مفرد میں ہے، لیکن اسی مفرد کا تکرار ہے، اسی مفرد کا جو کلمہ عین سے آپ نے پہلے مادہ میں معنی کا ارادہ کیا ہے، ٹھیک ہے نہیں، عینان میں جا کر بھی اسی معنی کا ارادہ کرنا پڑے گا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر عین سے آپ نے عین باصرہ کا ارادہ کیا ہے تو عینان سے بھی آپ دو عین باصرہ مراد لے سکتے ہیں، نہ ایک باصرہ اور ایک نابیہ، نہ ایک باصرہ اور ایک جاریہ. ایسا ہرگز جس طرح کلمہ زید ہے. اب اگر زید سے مراد آپ ایک زید لیتے ہیں، زیدان سے کیا مراد ہے؟ دو زید، ٹھیک ہے نہیں. اسی طرح کلمہ رجل، رجلان، ایک مرد دو مرد. اگر آپ عینون میں اگر عین نابیہ لیا آپ نے تو عینان سے بھی عین نابیہ لیں گے آپ مراد، دو عین نابیہ، دو عین باصرہ، دو عین جاریہ، نہ ایک نابیہ اور ایک باصرہ یا جاریہ. ایسا ہرگز. پھر عرض کر رہا ہوں، حایت جو تثنیہ اور جمع کی آتی طاری ہوتی ہے کس پر ہوتی ہے؟ مفرد پر. جو مادہ سے مفرد میں آپ معنی لیں گے تثنیہ اور جمع میں جا کر وہی معنی مراد لیں گے. اگرچہ تثنیہ جمع تکرار مفرد ہے، اگرچہ تثنیہ اور جمع تکرار مفرد ہے، لیکن مفرد کے مادہ سے جو معنی آپ نے مراد لیا ہے، ٹھیک ہے نہیں، تثنیہ اور جمع میں بھی اسی معنی کا آپ ارادہ کریں گے. بس آپ زیدون کہتے ہیں، زیدان، زیدون و زیدون، ان دو زید، زیدان دو زید، رجلان دو رجل. لیکن اب عینان، عینون سے آپ نے ارادہ کیا ہو عین نابیہ کا، اور عینان میں جا کر آپ کہیں عین نابیہ اور باصرہ، یہ جائز نہیں ہے. ہم مانتے ہیں تثنیہ اور جمع تکرار ہے مفرد میں، لیکن اسی مفرد کا تکرار جس مفرد پر حایت تثنیہ اور جمع طاری ہوئی ہے، اور جو مفرد سے معنی آپ نے ارادہ کیا تھا تثنیہ اور جمع میں جا کر اسی معنی کا آپ ارادہ کریں گے، اسی معنی کا تکرار کریں گے. بات واضح ہوگی. مگر یہ ہے کہ آپ جامع میں استعمال کریں اور مجازن استعمال کریں، وہ استعمال جائز ہے. وہ چاہے مفرد میں ہو، چاہے تثنیہ اور جمع میں ہو، اس میں کوئی حرج. کیا مطلب؟ ٹھیک ہے نہیں. جس طرح ہم نے کہا ہے نا، اگر زیدان ہو، صحیح ہے نا، تثنیہ زیدن و زیدن، دو زید، 10 زید. لیکن اگر تعویل مسمہ میں لے جائیں، تعویل مسمہ زید، لفظ ایک ہے زید، 10 بھی مراد لے سکتے ہیں آپ. مسمہ زید کیا مراد؟ جس پر کلمہ زید کا اطلاق ہوتا ہے. تعویل مسمہ میں لے جا کر یہ استعمال آپ جائز قرار دے سکتے ہیں، مسمہ زید. لیکن یہ استعمال حقیقی نہیں، یہ استعمال مجازی ہے. مسمہ عین آپ 70 بھی مراد لے سکتے ہیں جو اس کی معنی ہے. مسمہ عین جس پر کلمہ عین صدق کرتا ہے، چاہے وہ نابیہ ہو، چاہے باصرہ ہو، چاہے جاریہ ہو، جو بھی ہو، ٹھیک ہے نہیں. مسمہ عین جس پر عین کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن یہ استعمال پھر حقیقی نہیں ہوگا، یہ استعمال مجازی ہوگا، کیونکہ لفظ عین کو مسمہ کے لیے وضع نہیں کیا گیا ہے. دیکھیں یہاں تک، پھر آگے جائیں گے. تنبیان الاول انه لا فرق فی عدم جواز الاستعمال فی المعنیین. فرق نہیں ہے فی عدم جواز الاستعمال فی المعنیین، کہ یہ استعمال جائز نہیں ہے دو معنوں میں، بین ان یکونا، کہ وہ دو معنی چاہے حقیقیوں، حقیقتیں، او مجازیین او مختلفین. فرق نہیں ہے کہ یہ جو ہم نے کہا استعمال جائز نہیں. کس کا استعمال جائز نہیں ہے؟ ایک لفظ کا استعمال ایک معنی سے زیادہ معنی میں استعمال جائز نہیں ہے. فرق نہیں ہے کہ وہ دونوں معنی چاہے حقیقی ہوں، چاہے مجازی ہوں، چاہے ایک حقیقی ایک مختلفین ہوں. فإن المعنی، معنی کیا تھا؟ وتعلق لحاظین بملحوظ واحد، ایک ملحوظ پر دو لحاظوں کا جمع ہونا، متعلق ہونا، اکٹھا ہونا. فی آن واحد، آن واحد میں موجودا فی الجمیع، یہ ایک ملحوظ پر دو لحاظوں کا جمع ہونا، چاہے دو معنی حقیقی ہوں تب بھی دو معنی کا لحاظ کیا گیا ہے، چاہے ایک حقیقی مجازی ہو تب بھی دو معنی کا لحاظ کیا گیا ہے، دونوں مجازی ہوں تب بھی دو معنی کا. ایک ملحوظ پر دو لحاظ کا جمع ہونا درست نہیں ہے. معنی حقیقی میں بھی اس طرح ہے، مجازی میں بھی اس طرح ہے. فلا یختص بالمشترک، یہ مختص نہیں ہے مشترک کے ساتھ، کما اشتہارا، جس طرح کہ رأیت اسدن،
اسد کو میں نے دیکھا ہے تو ارادہ کرے دو معنوں کا، جب رائے تو اسدن کا ہے ایک ہی معنی کا ارادہ کرے گا، ایک اسد کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ نہ یہ ہے کہ ایک اسد استعمال کر کے لفظ اسد استعمال کر کے معنی حقیقی بھی مراد لے لے، معنی ہے مجازی بھی لے لیں، یہ نہیں ہو سکتا، یا دونوں حقیقی کا ارادہ کر لیں یا دو مجازیوں کا ارادہ کر لیں۔ الثانی ذکر بعض من الاستعمال فی اکثر من معنی ان لم یوجد فی المفرد، بعضوں نے ذکر کیا کہ یہ استعمال ایک معنی سے زیادہ میں اگرچہ جائز نہیں ہے مفرد میں، جائز ہے تثنیہ اور جمع میں، بین یراد من کلمہ عینین، کہ آپ ارادہ کریں کلمہ عینین سے فرد من العین الباصرہ، ایک فرد عین باصرہ کا اور ایک فرد عین نابیہ کا، فلفظ عین ہوا مشترک، لفظ عین مشترک ہے، قد استعمل حالت تثنیہ فی معنیین، استعمال کیا گیا ہے تثنیہ کی حالت میں دو معنوں میں، حالت تثنیہ میں لفظ عینین، جس طرح لفظ عین مشترک ہے لفظ عینین بھی مشترک ہے، اور اس کو استعمال کیا گیا ہے دو معنوں میں، عین باصرہ میں اور عین نابیہ میں۔ ھذا شان فی الامکان والسعہ، شان ما لو ارید معنی واحد من کلمۃ عینین میں یراد بہا فردان من العین الباصرہ مثلا، ھذا شان فی الامکان، ممکن ہونے میں اس کی شان اور صحت، ٹھیک ہے نہیں؟ شان و ما لو اریدہ، اسی کی شان کی طرح ہے جب ارادہ کیا جائے معنی واحد سے، من کلمہ عینین سے ارادہ کیا جائے دو فرد من العین جس طرح عینان سے آپ دو فرد عین باصرہ کا ارادہ کر سکتے ہیں، اسی طرح عینان سے عین باصرہ اور نابیہ کا بھی ارادہ کر سکتے ہیں۔ یہ میں پھر ایک مرتبہ ترجمہ کر رہا ہوں۔ فلفظ عین ہوا مشترکن، لفظ عین کیا ہے جی؟ لفظ مشترک ہے، قد استعملا، استعمال کیا گیا ہے حالت تثنیہ میں فی معنی عین، دو معنوں میں، وہ دو معنی کیا ہیں؟ فی الباصرہ والنابیہ، باصرہ اور، اب اس پر توجہ کرنا، یہ تشبیہ دے رہے ہیں کہ جس طرح عینین کو دو معنوں میں استعمال کیے گئے باصرہ اور نابیہ میں، یہ اسی طرح ہے جس طرح آپ عینین کو استعمال کرتے ہیں دو عین باصرہ میں یا دو عین نابیہ میں، جس طرح عینین کو استعمال کر کے دو عین نابیہ لے سکتے ہیں آپ، دو عین باصرہ لے سکتے ہیں، اسی طرح عینین کو استعمال کر کے نابیہ اور باصرہ بھی لے سکتے ہیں، دو فرد مراد لینے آپ نے، چاہے دو عین باصرہ لیں چاہے نابیہ اور باصرہ لیں، یہ بھی تو اسی کے فرد ہیں۔ ھذا شان ہو، اس کی شان، کس کی؟ عینین کو استعمال کرنا باصرہ اور اس کی شان ممکن ہونے میں اور صحیح ہونے میں، شان و ما لو اریدہ، اس کی شان کی طرح ہے جب ارادہ کیا جائے معنی واحد من کلمہ عینین، کلمہ عینین سے ایک معنی کا ارادہ کیا، ایک معنی کیا؟ فقط باصرہ یا فقط، جس طرح فقط باصرہ اور فقط نابیہ اور دو باصرہ اور دو نابیہ کا ارادہ کر سکتے ہیں عینین سے، اس طرح عینین سے نابیہ اور باصرہ کا بھی ارادہ کر سکتے ہیں۔ لو ارید، ارادہ کیے معنی واحد کا کلمہ عینین سے، بے یراد بہا، ارادہ کیا جائے بہا اس کلمہ عینین سے، فردان من العین الباصرہ، عین باصرہ کے دو فرد، عین باصرہ کے دو فردوں کا ارادہ صحیح ہے؟ یقیناً صحیح ہے۔ عین ایک عین باصرہ، عینین دو عین باصرہ، اگر یہ صحیح ہے تو عین باصرہ اور نابیہ بھی صحیح ہے، وہ بھی دو فرد ہیں اس کے، یہ کہنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ مثلاً فَإِذَا صَحَّ هَذَا فَلْيَصِحْ ذَاكَ، اگر یہ صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، بلا فرق ہے۔ وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَلِكَ بِمَا مُلَخَّصُ، استدلال اس پر انہوں نے کیا جس کا خلاصہ یہ ہے ان تثنیہ والجمع فی قوت تکرار الواحد بالعطف، تثنیہ اور جمع وہی واحد کے تکرار کی قوت میں ہے، لیکن فقط یہ عطف کے ساتھ، واحد کے تکرار کی قوت میں، تثنیہ اور جمع، عینین یعنی عینن و عینن، اعین عینن و عینن و عینن و عینن، اسی مفرد کا تکرار ہے، اسی کی قوت میں ہے، لیکن عطف کے ساتھ، تثنیہ اور جمع فی قوت تکرار الواحد بالعطف، فاذا قیل عینان کانما قیل عین و عین، واذ یجوز فی قولک عین و عین، جب جائز ہے تمہارے اس قول میں عین و عین میں، ان تستعمل احدہما فی الباصرہ، کہ ایک عین کو استعمال کیا جائے باصرہ میں، والثانیہ فی النابیہ، دوسری کو
فَكَذَلِكَ يَنبَغِي أَن يَجُوزَ فِي مَا هُوَ بِقُوَّتِهِمَا، بس وہ جو ان کی قوت میں ہے اس میں بھی یہ استعمال جائز ہونا چاہیے۔ وہ قوت میں کون ہے؟ عینان۔ اگر عینن و عینن میں یہ استعمال جائز ہے تو عینان میں بھی یہ استعمال جائز ہونا چاہیے۔ کذل حال فی الجمع، یہی حال ہے جمع میں بھی۔ اگر عینن و عینن و عینن، ہم مختلف ارادہ کر سکتے ہیں باسرہ، نابیہ اور جاریہ کا، ٹھیک ہے نا جی؟ تو اسی طرح اعین بھی اسی کی قوت میں ہے، تو اعین سے بھی آپ باسرہ، نابیہ، جاریہ کا ارادہ کر سکتے ہیں۔ بس صحیح و عندنا عدم الجواز، حق یہ ہے کہ یہ جائز نہیں ہے۔ پھر تثنیہ اور جمع، تثنیہ اور جمع میں کل مفرد، جس طرح ہم نے کہا تھا مفرد میں جائز ہے اس میں۔ والدلیل، دلیل یہ ان تثنیہ والجمع ان کان موضوعین لافادۃ التعدد، تثنیہ اور جمع اگرچہ واضح کیے گئے ہیں تعدد کے فائدہ کے لیے، الا ان ذلک من جد وضع الحیا فی قبال وضع المادہ، یہ حایت کی جو وضع ہے اسی وضع مادہ کے قبال میں ہے، اسی وضع مادہ۔ کیا مطلب، کیا کہنا چاہتے ہیں کہ اگر عینون سے آپ نے باسرہ لیا ہے تو عینان اسی مادہ پر حایت طاری ہوئی ہے، جو آپ نے ارادہ کیا تھا مادہ سے وہی آپ ارادہ کریں گے حایت سے، تثنیہ کی حایت سے۔ مادہ سے آپ نے اگر ارادہ کیا اس مفرد سے باسرہ کا تو اسی پر یہ حایت طاری ہوئی ہے، تو دو باسرہ مراد لے سکتے ہیں آپ، لیکن باسرہ اور نابیہ مراد نہیں لے سکتے۔ توجہ کرنا اس پر۔ الا ان ذلک من جہت وضع الحیا فی قبال وضع المادہ، حایت کی وضع مادہ کی وضع کے قبال میں ہے۔ کیا مطلب؟ المادہ نفس لفظ المفرد، مادہ وہی لفظ مفرد ہے الذی طرت علیہ التثنیہ والجمع، جس پر تثنیہ اور جمع کی حایت عارض ہوئی ہے، طاری ہوئی ہے۔ فَإِذَا قِيلَ عینان، جب آپ کہتے ہیں عینان، مثلا فَإِنْ أُرِيدَ مِنَ الْمَادَّةِ خصوص الباسرہ، اب اگر مادہ عین میں آپ نے اگر ارادہ کیا تھا خصوص باسرہ کا، کیونکہ عینان کا مادہ کیا وہی عین ہے، اگر عین میں آپ نے ارادہ کیا خصوص باسرہ کا، ٹھیک ہے نا، تعدد یکون فیہا، تو تعدد بھی اسی میں ہے، باسرہ اور باسرہ، ٹھیک ہے نہیں، اے فردان من الباسرہ، دو فرد باسرہ۔ وَإِنْ أُرِيدَ مِنْهَا خُصُوصٌ نَابِعَةٌ، اگر ارادہ کیا آپ نے خصوص نابیہ، تعدد یکون بالقیاس الیہا، تو تعدد بھی اسی کی نسبت ہے۔ فَلَوْ أُرِيدَ الْبَاسِرَ وَالنَّابِعَةَ، اگر آپ نے ارادہ کیا باسرہ اور نابیہ کا، فَلَا بُدَّ أَنْ يُرَادَ التَّعَدُّدُ مِنْ كُلٍّ مِّنْهُمَا فَرْدًا مِنَ الْبَاسِرَةِ وَفَرْدًا مِنَ النَّابِعَةِ، اگر ارادہ کیا ہے باسرہ اور نابیہ کا تو ضروری ہے کہ ارادہ کیا تعدد من کل منہما، ان دو میں سے ہر ایک میں، اے فردان من الباسرہ و فردان من النابیہ، لیکن مستلزم، یہ مستلزم الاستعمال المادہ فی اکثر من معنی واحد، کہ آپ ایک مادہ کو زیادہ معنی میں استعمال کر رہے ہیں، قد رفت استعالتہ، اور اس کا استعالہ آپ جان چکے ہیں۔ بات واضح ہوگی جی؟ اما جو آپ نے کہا تو تثنیہ اور جمع فی قوت تکرار المفرد ہے، ہم بھی مانتے ہیں، اس کا مراد یہ نہیں جو آپ نے لی ہے۔ اما ان تثنیہ والجمع فی قوت تکرار الواحد، جو کہا تھا تثنیہ اور جمع قوت تکرار واحد میں، فمانع انہا تدل علی تکرار افراد المعنی المراد من المادہ، اس کا معنی یہ ہے کہ انہا، کہ یہ تثنیہ اور جمع دلالت کرتے ہیں علی تکرار افراد المعنی، معنی کے افراد کے تکرار پر، وہی معنی جو مراد لی گئی کس سے؟ مادہ سے، اسی کے تکرار پر، جو معنی آپ نے مادہ سے مراد لیا اسی کے۔ اگر آپ نے مادہ عین سے مراد لیا عین باسرہ، تو تثنیہ اور جمع اسی کا تکرار ہے، عین باسرہ کا تکرار ہے، ٹھیک ہے نا۔ تثنیہ میں 2 دفعہ 2 عین باسرہ، اور جمع میں 3 سے زیادہ عین باسرہ، 3 یا 3 سے زیادہ۔ فمعنی انہ تدل علی تکرار افراد المعنی المراد من المادہ لا تکرار نفس المعنی المراد منہا، نہ خود معنی کا تکرار جس کا ارادہ کیا گیا، تو جو کریں تکرار افراد المعنی، اس معنی کے افراد کا تکرار ہے، نہ خود معنی کا تکرار، نہ خود اس معنی کے افراد کا تکرار۔ خود معنی کا تکرار سے مراد یہ ہو جائے گا باسرہ و نابیہ، معنی کا تکرار، ایک وہ معنی، ایک وہ معنی، کہتے ہیں نا معنی کا تکرار نہیں، معنی کے افراد کا تکرار۔ رجل مرد، رجلان اسی معنی کا تکرار، معنی کے افراد کا تکرار، نہ معنی کا تکرار کہ ان کے اگر 70 معنی ہیں تو جمع میں آ کر وہی 70 معنی کا تکرار، نہ
جو معنی آپ نے مفرد سے لیے اسی معنی کے افراد کا تکرار ہوگا. وَلَوْ أُرِيدَ، اگر ارادہ کیا جائے من استعمال تثنیہ والجمع، تثنیہ اور جمع کے استعمال سے، فردان دو فردوں کا، یا افراد من طبیعتین دو طبیعتوں سے، یا تبع متعددہ سے، لا یکون یمکن ذالک ابدا، یہ ممکن نہیں ہے، الا ان یراد من المادہ مسمى بہذا اللفظ، مگر یہ ہے کہ آپ ارادہ کریں اس مادہ سے مسمى بہذا اللفظ، جو اس لفظ کا مسمى ہے، لفظ عین کا، وہ نابیہ بھی ہے، وہ باصرہ بھی ہے، وہ جاریہ بھی ہے، وہ سب پہ صدق کرتا ہے. لیکن یہ استعمال مجازی ہو جائے گا، یہ استعمال حقیقی نہیں ہوگا. توجہ کریں، لا یمکن ذالک، یہ ممکن نہیں ہے دو افراد لیں دو طبیعتوں سے، یا افراد لیں تبع متعددہ سے، مگر یہ کہ ارادہ کیے مادہ سے مسمى بہذا اللفظ علی نحو المجاز فاستعمل المادہ فی معنی واحد، مادہ استعمال ہوگا ایک معنی میں، وہ کس معنی میں؟ مسمى هذا اللفظ میں، مسمى جس پر یہ لفظ صادق آتا ہے، ٹھیک ہے نہیں، جو مسمى ہے اس لفظ کا، جو مسمى ہے، وہ باصرہ بھی ہے، وہ نابیہ بھی ہے، وہ سب کچھ. ایک کہتے ہیں مسمى لفظ زید، لفظ زید کا جو مسمى ہے، جو وہ ہزاروں زید ہیں، سب پر صدق کرے گا. لیکن ایک مرتبہ لفظ زید آپ کہتے ہیں مخصوص مراد لیتے ہیں، وہ ایک پر ہی صدق کرے گا، سب پر صدق نہیں کرے گا. وَإِنْ كَانَ مَجَازًا، اگرچہ یہ مجاز ہے، نظیر علام شخصیہ، جس طرح علام شخصیہ قابلیت نہیں رکھتے ہیں لعروض التعداد علی مفاہیم الجزیہ، کہ عارض و تعداد متعدد ان کے مفاہیم میں آپ علام شخصیہ استعمال کریں، اور علام شخصیہ سے آپ ارادہ کریں کس کا؟ تعداد کا. علام شخصی مراد ایک علم شخصی ایک پر ہی صدق کر سکتا ہے، مفہوم جزئی ہے، زیادہ پر صدق آپ استعمال کریں لفظ علم شخصی کو اور ارادہ کریں تعداد کا، یہ نہیں ہو سکتا ہے مگر اس تعویل کے ساتھ، الا بتاویل المسمى. وَإِذَا قِيلَ محمدان، جب کہا جائے محمدان، فمانع فردان من المسمى بلفظ محمد، اس سے مراد کیا؟ فردان من المسمى بلفظ محمد، لفظ محمد کے دو جو فرد ہیں، ٹھیک ہے نا. فاستعملت المادہ، پس استعمال کیا گیا ہے مادہ کو یا لفظ محمد فی مفہوم المسمى مجازاً. صلی اللہ علیہ وسلم.